ملے خاک میں اے نشاں کیسے کیسے، ملے خاک میں اے نشاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے بے مکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جائیں تماشا نہیں ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ برادران اسلام و محترم حاضرین، موت ہر جاندار کے لیے کتنا بھیانک اور کیسا خطرناک لفظ ہے۔ موت سے ہر شخص بھاگتا ہے، بچہ یا جوان، بوڑھا ہو یا بوڑھی، مرد ہو یا عورت، جھونپڑیوں میں رہنے والا ہو یا کوٹھیوں میں، دیہاتوں کا رہنے والا ہو یا شہروں کا، مسافر ہو یا مقیم، موت کے اس طرف گھونٹ کو کوئی پینا گوارا نہیں کرتا، موت کی آواز کو کوئی سننا نہیں چاہتا، مگر اس کے باوجود موت ہر ایک کے پاس آتی ہے۔ کبھی تو ماں کی گود میں آتی ہے اور ماں کی آرزوں کو خاک میں لا کر رکھ دیتی ہے، اور کبھی تو بھرپور جوانی میں آتی ہے اور ہزاروں کی تمناؤں پر پانی پھیر دیتی ہے، اور کبھی تو بڑھاپے میں آتی ہے۔ غرض موت ہر ایک کے پاس آتی ہے، فرق اتنا آج ان کی کل ہماری باری ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس طرح بیان فرمایا ہے، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، اے نبی فرما دیجئے جس موت سے تم فرار کرتے ہو وہ موت تمہیں ضرور ملے گی، اور تمہیں اس مالک کی طرف لوٹنا ہے جو تمہارے ظاہر و باطن اور اندر و باہر کا رحم رکھتا ہے، اور تمہیں کل قیامت کے دن جس میں اولین آخرین جمع ہوں گے اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور تمہارا اعمال سے تم بھی کرے گا۔ اگر تم نے خدا اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزاری تو نامہ اعمال تمہارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور فرشتوں سے کہا جائے گا اسے جنت میں داخل کر دو اور یہ پیغام سنا دو، اب تمہیں کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ اور اگر تم نے خدا اور اس کے رسول کی قانون کو توڑ کر مخلوق خدا کو تکلیف دینے میں زندگی گزاری، تم نے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہیں سمجھا تھا، رشوت اور سود سے اپنی جیب کو بھرا تھا، یتیم اور بیوہ کی دولت پر ڈاکہ زنی کی تھی، تو تمہیں کل قیامت کے دن ناکامی کا جھنڈا پیچھے کی طرف سے بائیں طرف پکڑایا جائے گا اور فرشتوں سے کہا جائے گا اس کمبخت کو لے جاؤ اور آندھے میں جہنم میں ڈال دو۔ میرے دوستو، دنیا میں انسان دولت کمانے اور حاصل کرنے کی بڑی کوشش کرتا ہے، راتوں میں جاگ کر دنوں میں تھکا کر خون پسینہ ایک کر کر جمع کرتا ہے، لیکن جب انسان کو موت آتی ہے اور اس کی روح پرواز کر جاتی ہے تو لوگ اس کی ساری دولت لے لیتے ہیں۔ اگر اس کے بدن پر کوئی زیور ہوتا ہے خواہ معمولی کیوں نہ ہو اسے اتار لیتے ہیں، اور اسے اپنی دولت سے سوائے کفن کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں جاتی، ساری چیزیں یہیں پڑی رہ جاتی ہیں۔ لوگ نیلا دولا کر کفن پہنا کر قبرستان کی طرف چل دیتے ہیں اور قبر میں دفنا کر سارے لوگ واپس آ جاتے ہیں، کوئی اس کے ساتھ نہیں رہتا۔ آج دنیا کی کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں ہے، صرف ایک ہی چیز اس کے ساتھ ہوتی ہے، وہ اس کے اعمال، خواہ اچھے یا برے، یہ اس کے ساتھ رہ جاتے ہیں۔ اسی کو ہمارے آقا تاجدار مدینہ احمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا ہے، میت کے پیچھے تین چیز آتی ہیں، ان میں سے دو لوٹ آتی ہیں اور ایک رہ جاتی ہے، اس کے پیچھے اس کی اولاد، مال اور عمل ساتھ جاتا ہے، اولاد اور مال واپس آ جاتا ہے، صرف عمل ساتھ رہتا ہے، خواہ اچھے یا برے۔ سوچنے کا مقام ہے وہ عمل جو قبر کی کٹھن گھڑی میں کام آنے والے ہیں، وہ ہمارے پاس کتنا ہے، اور وہ آل و اولاد، وہ مال و متاع جو اس مشکلوں میں ہمارے ساتھ چھوڑ دیں گے، اس کو جمع کرنے کے لیے ہم کتنے فکر مند ہیں، جمع کرنے کی کیا چیز تھی، جمع کیا کر رہے ہیں۔ میر انیس نے اس کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے، کیا کیا دنیا سے صاحب مال گئے، کیا کیا دنیا سے صاحب مال گئے، نہ دولت ساتھ گئے نہ اطفال گئے، پہنچا تو لحد تک آئے سب لوگ، پہنچا تو لحد تک آئے سب لوگ، ہمراہ گھر گئے تو اعمال گئے۔ عزیز دوستو، سکندر بادشاہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہادر و شجاعت مشہور تھا، نوجوانی کے وقت یونان سے چلا اور فتح کرتے کرتے ہندوستان آ پہنچا، سرزمین پنجاب کو فتح کر لیا اور آگے نہ بڑھ سکا، یہی سب وطن کی طرف واپس ہونے لگا تو اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور ایسا معلوم ہونے لگا کہ اب جان نہیں بچے گی۔ اس نے اپنے وزیروں کو بلایا اور کہا
دیکھو میرا وقت قریب آ گیا ہے اور میں آپ لوگوں سے جدا ہو جاؤں گا۔ پھر وزیروں سے کہا جب میں مر جاؤں گا آپ لوگ میرا کفن و دفن کر دیں گے؟ انہوں نے کہا حضور زندگی بھر ہم نے آپ کا نمک کھایا ہے، اگر آپ کا کفن و دفن بھی نہیں کریں گے تو ہم سے زیادہ نمک حرام کون ہوگا؟ پھر سکندر بادشاہ نے کہا دیکھو اب میرا آخری وقت ہے اور آخری وصیت، جب میں مر جاؤں آپ لوگ مجھے کفن پہنا کر دفن کے لیے جائیں تو میرا ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا۔ وزیروں نے کہا حضور ایسا نہ فرمائیے، کیونکہ آپ کا جنازہ ایک بادشاہ کا جنازہ ہوگا اور ساری دنیا اسے دیکھنے کے لیے آئے گی۔ جب لوگ دیکھیں گے کہ آپ کا ہاتھ کفن سے باہر نکلا ہوا ہے تو پوری دنیا کہے گی دیکھو سکندر کتنا بڑا لالچی ہے، فتح کرتے کرتے مر گیا، اس کا لالچ اب بھی ختم نہ ہوا ہے، وہ کفن سے ہاتھ باہر نکالے ہوئے ہیں تاکہ اور ملک ہاتھ لگ جائے، اس میں بڑی بے عزتی ہے۔ سکندر نے کہا آپ لوگوں نے سمجھا ہی نہیں، میں اس لیے ہاتھ باہر نکال رہا ہوں تاکہ لوگوں کو نصیحت ہو کے 7 ملکوں کا بادشاہ آج جب دنیا سے جا رہا ہے تو وہ بھی خالی ہاتھ جا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ سکندر کے حوصلے تو عالی تھے، سکندر کے حوصلے تو عالی تھے، جب دنیا سے گیا تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ دوستو اتنے بڑے بڑے بادشاہ دنیا سے خالی ہاتھ گئے، نہ دولت ساتھ گئی نہ اطفال گئے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو خالی ہاتھ جائیں گے، صرف ہمارا اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے، خواہ چاہے برے۔ دوستو آج کا انسان یہ سوچ رہا ہے کہ ابھی تو جوانی ہے کچھ اس کا فائدہ اٹھانے دو، جب داڑھی پک جائے گی تو ہم بھی تمہاری طرح نماز پڑھ لیا کریں گے، روزہ رکھ لیا کریں گے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ انسان کو موت ماں کی گود میں بھی آ سکتی ہے، بھرپور جوانی میں آ سکتی ہے، موت نہ تو کسی کی جوانی دیکھتی ہے اور نہ ہی کسی کی حسرت و یاد۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جہاں ہے تماشا نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب انسان کو موت آتی ہے نہ ایک گھڑی پیچھے آتی ہے اور نہ ایک گھڑی آگے آتی ہے۔ عزیزو موت کی تیاری کرو، ہم سفر پہ جاتے ہیں تو باقاعدہ ایک تھیلا ہوتا ہے، بسترا ہوتا ہے، کرایہ ہوتا ہے، انتظام ہوتا ہے، اہتمام ہوتا ہے، طعام ہوتا ہے، تو ہمارا ایک لمبا سفر ہے قبر سے لے کر حشر تک۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس کے پاس کوئی عمل نہیں، نہ نماز نہ روزہ، اور کفن پہن کر جا رہا ہے تو یوں سمجھے کہ دریا پر بغیر کشتی کے جا رہا ہے، اب غرق ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کو مسجد نبوی سے نکل کر جنت البقیع جایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ میرے صحابہ تم بھی چلو تاکہ اس شہر خاموشہ کو دیکھیں جہاں لوگ سوئے تو اٹھے نہیں، چھپے گئے تو بولتے نہیں، گئے تو آتے نہیں، گم ہوئے تو نظر آتے نہیں۔ عزیزو یاد رکھو ایک نہ ایک دن موت ہر ایک کا دروازہ کھٹکھٹائے گی، اس لیے اپنی موت سے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کر لو، دوسروں کو اپنے کندھوں پر رکھ کر یہ عبرت حاصل کرو کہ ایک نہ ایک دن تم کو بھی دوسروں کے کندھوں پر سوار ہو کر شہر خاموشہ جانا ہے، اور جس طرح آج یہ خالی ہاتھ جا رہا ہے کل تم کو بھی خالی ہاتھ جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔